الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نویت سنت الاعتکاف. پیارے محترم اسلام بھائی، اللہ تبارک تعالیٰ کا بے پایاں کرم احسان جس نے ہمیں نماز جمعہ کی سعادت عطا فرمائی اور ہم مسجد میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے حاضر ہوئے ہیں. اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہمارا آنا قبول و منظور فرمائے. پیارے محترم اسلام بھائی، آج جمعہ کا دن ہے، بڑا مبارک دن. 13 اکتوبر ہے 2023 اور 26 ربیع الاول ہے 1445 سن ہجری. درود پاک کی فضیلت اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی عربی قرشی ہاشمی مطلبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے. قیامت کے روز اللہ پاک کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا. اللہ پاک کے عرش کے سائے میں 3 قسم کے لوگ ہوں گے. مختلف روایات ہیں، کسی میں 7 ہیں، کسی میں 2 کا بھی ہے، کسی میں 1 کا بھی ذکر ہے. مختلف روایات میں اس میں جو ہے وہ 3 کا ذکر کیا ہے. عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا پہلا وہ شخص جو میری امتی کی پریشانی کو دور کرے، جو میری امتی کی، حضور علیہ السلام نے فرمایا جو میرے امتی کی پریشانی کو دور کرے. دوسرا وہ میری سنت کو زندہ کرنے والا. تیسرا مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا. شافعے روز جزا تم پہ کروڑوں درود، دافعے جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود. دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند شاہ، سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود. حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ بڑا پیارا یہ درود السلام پر مشتمل کلام لکھا ہے. اس کے 2 شعر آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں. اللہ تبارک تعالی ہمیں کثرت کے ساتھ درود السلام پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے ایک مرتبہ سورہ برکت کے لیے، باعث رحمت کے لیے اور حضور علیہ السلام کی ساری امت کے اصال ثواب کے لیے درود پاک پڑھ لیتے ہیں. الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلوۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میں لگا رہا موبائل کے ساتھ اور آپ شاید مجھے دیکھتے رہے درود پاک پڑھنے میں، ذرا شاید مجھے پڑھا ہوگا آپ نے، ذرا بلند آواز سے پڑھ لیں. الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلوۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے محترم اسلام بھائی، یہاں پر 3 اشخاص کا ذکر کیا گیا اور ان میں سے سب سے پہلا میری امتی کی پریشانی کو دور کرنا. آج فلسطین میں جو مسلمانوں کا حال ہو رہا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مسلمان دوسرا مسلمان، یہ سارے مسلمان آپس میں ایک جسم کی مانند. کتابوں میں یہ روایت موجود ہے، مضمون پیش کرنے لگا ہوں. کسی حصے کو درد ہوتا ہے تو پورا جسم محسوس کرتا ہے. آج ہمارا کیا حال ہے؟ کبھی ہند کے مسلمان پریشان ہوتے ہیں،
کشمیر کے مسلمانوں کے اوپر ظلم و تشدد کیا جاتا ہے، کبھی برما کے مسلمانوں پر، اور فلسطین تو ایک عرصے سے جو ہے وہ سلگ رہا ہے۔ ہمارا میڈیا خبریں نہیں دے رہا اس کی اتنی، ہمارا میڈیا خبریں نہیں دے رہا خاص، اگر آپ باہر کی میڈیا کو دیکھیں نا تو پتہ لگے وہاں پہ کتنا ظلم و تشدد ہو رہا ہے، ظلم و بربریت کی ایک دردناک داستان جو ہے نا وہ سننے کو مل رہی ہے۔ اللہ پاک ہمارے کشمیر کے مسلمانوں پر رحم، اے اللہ ہمارے کشمیر کے مسلمانوں پر رحم، اے اللہ ہمارے مسلمان جہاں کہیں بھی پریشان ہیں، کفار کے ہاتھوں مظلومیت کا شکار ہے، اے اللہ ان کافروں کو نسخ نابود کر۔ ہم نے جو ابھی سنا ہے کہ جو میری امتی کی پریشانی کو دور کرے، ہم اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مسلمانوں کی غمخواری کرنا، اس کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے رب، وہ کون ہے جو تیرے عرش کے سائے میں ہوگا جس دن اس کے علاوہ کوئی تیرے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا؟ فرمایا اے موسیٰ، وہ لوگ جو مریضوں کی عیادت کرتے، جنازوں میں شرکت کرتے، کسی کے بچہ فوت ہو جائے تو اس کی تعزیت کرتے، اس میں یہ بھی شامل ہے۔ تمیز الفرش جس سیوطی میں صفحہ نمبر 16 میں یہ مضمون موجود ہے۔ آج مسلمان کا خیر خواہ نہیں ہے، جبکہ ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں ایک ہمیں جو حکم دیا ہے نا، ایک جو دین اسلام کا ایک اہم ستون ہے، اس کے بارے میں ہم آج کچھ سنیں گے، وہ ہے جہاد۔ وہ کیا ہے؟ جہاد۔ اس کے بارے میں آج انشاءاللہ ہماری دنیا کی تاریخ بتاتی ہے کہ پہلے مذاہب جو اللہ پاک کی طرف سے تھے وہ سب ہی دین محبت اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت کے لیے اور انسان کی فلاح و بہبود کے لیے ہی دنیا میں لائے گئے۔ اس کے علاوہ جو مذاہب ہیں وہ باطل ہیں، بت پرستی کرنا، آگ کی پوجا کرنا، یہ جو مذہب کے لوگ ہیں یہ باطل مذاہب ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے واضح طور پہ صاف فرما دیا ہے کہ دین اسلام کے علاوہ اور کوئی دین نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں جو پسندیدہ دین ہے وہ کون سا ہے؟ دین اسلام۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی احکامات نازل فرمائے ان میں کوئی بھی ایسا حکم نہیں جس سے کسی کا نقصان ہو۔ نماز پڑھیں کسی کا نقصان ہے؟ روزہ رکھے نقصان ہے؟ حج کرے نقصان ہے؟ جہاد کرے نقصان ہے؟ نہیں، کسی میں بھی نقصان نہیں۔ جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، جتنے بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں یا پہلے صحائف پہلے کتابوں میں احکامات نازل فرمائے، کسی میں بھی کسی کا بھی نقصان نہیں ہے۔ انسان تو انسان، جانوروں کو نقصان نہیں دیا۔ یہاں تک کہ دین اسلام ایسا پیارا مذہب ہے، ایک عورت جو فاحشہ تھی، بدکار عورت تھی، اس نے ایک کتے کے بچے کو یا کتے کو پانی پلایا، کیا کیا اس نے؟ کتے کے ساتھ نرمی کی نا، شفقت والا سلوک کیا، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس عورت کو بخش دیا۔ دین اسلام تو یہ ہے یار، دین اسلام وہ نہیں ہے کہ اس کو مارو، اس کو مارو، اس کو مار دو، اس کو مار دو، اس کو مار دو، اس کو مار دو۔ نہیں، دین اسلام ایسا نہیں ہے۔ کسی جانور کو مارنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے، اس کے محبوب علیہ السلام کی طرف سے ایسے موذی جانور جو ہیں ان کے علاوہ کسی جانور کو مارنے کا حکم نہیں ہے۔ جیسے کہ انسان کو مارا جائے، انسان کو نقصان پہنچایا جائے، جو آج نقصان پہنچایا جا رہا ہے، ویسے کہتے ہیں مسلمان جو ٹیررسٹ ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ دیکھا جائے تو کون ہے؟ سارا نظر آتا ہے۔ دین اسلام ہم اپنا مذہب دیکھ لیں، دین اسلام کو دیکھ لیں، دیگر مذاہب دیکھ لیں، آپ کو خود ہی پتہ لگ جائے گا۔ دین اسلام میں جو سہولتیں اور جو انسانیت کو عروج دیا ہے کسی اور مذاہب میں نہیں ہے۔ اس بات کو، اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے انسان کو ایماندار ہونا ضروری ہے، ایماندار ہونا ضروری ہے۔ اور
میں ایک ایسا حکم کو نازل فرمایا، ان میں جو ایک ایسا حکم کو نازل فرمایا گیا جو سرکش، بے ایمان، ظالم، جابر، سخت دل کافر اور امت میں نقصان پہنچانے کا سبب بنے، اس کے لیے ایسے بدباطل کافر ظالم سرکش لوگوں کو سدھارنے، عقل ٹھکانے لگانے، معاشرے میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے جہاد بہت ضروری اور بہت اہم ترین حکم ہے۔ اس کے لیے یہ جہاد ہے ظالم کے لیے، ظالم بادشاہ بھی ہونا، اگرچہ مسلمان ہے، اس کے آگے کھڑا ہو جانا، اس کو نیکی کی دعوت دینا عظیم جہاد ہے۔ اس کو جو برا سمجھتے ہیں یا پھر اس کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، ان کو بھی اس بات کا علم ہوتا ہے کہ اگر ایک ہاتھ جو پہلے تھا ٹھیک، تو وہ ہاتھ ہو گیا خراب، کسی بھی وجہ سے خراب ہو گیا، اب وہ ناسور بن گیا، ڈاکٹر کہتے ہیں اس کو کاٹنا پڑے گا، کیا کہتے ہیں ڈاکٹر؟ بولو صحیح، کاٹنا پڑے گا، نہ کاٹنے میں کیا ہوگا؟ زہر پھیل جائے گا۔ اب کاٹا جاتا کہ نہیں کاٹا جاتا؟ کسی کا انگوٹھا کاٹا جاتا ہے، پھر پاؤں کاٹا جاتا ہے، پھر ٹانگ کاٹ دی جاتی ہے، کسی بھی پورا جسم بچانے کی۔ سمجھ میں آتی ہے بات؟ بولو صحیح یار، تو سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اچھا، جب یہ سمجھ میں آ رہی ہے تو بعد میں بھی آپ کو باتیں آسانی کے ساتھ سمجھ آ جائیں گی۔ اچھا، معالج جو ہے، مالج کے کہنے پہ ہاتھ کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح گھر ہے ہمارا، ہمارے گھر میں کوئی بیٹا ہے، لاڈلا لال ہمارا، کوئی بھی گھر کا کوئی فرد حد سے بڑھ جائے یا کوئی ایسا کام کرے جو تمہیں اور تمہارے معاشرے کو پسند نہ ہو اور وہ تمہاری جان کے پردے ہو جائے، تو اے بتاؤ سدھارن آدمی، اور بول مائنڈ پرسن بچوں سے اور ٹھنڈے دماغ آدمی تو کیا کرے گا؟ تم کیا کہتے ہو اس بارے میں؟ تم کہو گے اس بندے کو، یہ جو فرد ہے نا ہمارے گھر کا، اس کو گھر سے باہر نکال، پاگل ہو گیا، تو کہاں بھیجیں گے؟ بولو صحیح یار، پاگل خانے۔ اگر کوئی ایسے وہ حرکتیں کر رہا ہے، پولیس تھانے بھیج دیتے، جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، کیوں؟ نقصان پہنچا رہا ہے، ایسا شخص ہمیں نقصان پہنچا رہا ہے۔ اسی طرح دین اسلام کا ایک ایسا اہم رکن ہے جہاد۔ جہاد بھی ایسے ہی لوگوں کو سدھارنے کے لیے، ایسے ہی سرکش لوگوں کو، ایسے پاگل لوگوں کو، ایسے دماغ خراب لوگوں کو سدھارنے کے لیے جہاد کا حکم دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے بارے میں قرآن پاک آیت کریمہ آپ کی خدمت پیش کرنے لگا ہوں۔ ترجمہ قرآن آسان ترجمہ قرآن کنزُ العرفان۔ جن سے لڑائی کی جاتی ہے انہیں اجازت دے دی گئی ہے کیونکہ ان پر ظلم کیا گیا ہے، اور بے شک اللہ ان کی مدد کرنے پر ضرور قادر ہے۔ ٹھیک ہے، وہ جنہیں ان کے گھروں سے ناحق نکال دیا گیا صرف اتنی بات پر کہ انہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، اور اگر اللہ آدمیوں میں ایک کو دوسرے سے دفاع نہ فرماتا تو ضرور عبادت گاہوں، گرجوں، کلیساؤں، مسجدوں کو گرا دیا جاتا جن میں اللہ تعالیٰ کے سر سے ذکر کیا جاتا ہے، اور بے شک اللہ اس کی ضرور مدد فرمائے گا جو اس کے دین کی مدد کرے گا، بے شک اللہ ضرور قوت والا غلبے والا ہے۔ سورۃ الحج آیت نمبر 39 اور 40۔ اس کا شان نزول کیا ہے؟ آئیے وہ بھی سنتے ہیں۔ کفار مکہ صحابہ کرام علیہ رضوان کو ہاتھ اور زبان سے شدید ایذائیں دیتے تھے، تکلیفیں دیتے تھے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان حضور پر شاہ یوم نشور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس حال میں پہنچتے کہ کسی کا سر پھٹا ہوتا، کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہوتا، اور کسی کا پاؤں بندھا ہوتا، یعنی کہ ٹوٹا ہوتا تو اس کو باندھا جاتا۔ روزانہ اس قسم کی شکایتیں بارگاہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھ چکے تھی، اور صحابہ کرام رضوان حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں کفار کے ظلم و ستم کی فریادیں کیا کرتے، اور آج یہ فرما دیا کرتے کہ صبر کرو۔ کیا فرماتے؟ پہلے کیا فرمایا؟ صبر کرو، مظالم ہو رہے ہیں،
فلسطین کے مسلمانوں پر مظالم ہو رہے ہیں، ایک عرصہ انہوں نے صبر کیا ہے. اب حماس والوں نے، غزہ کی پٹی والوں نے اب کچھ ہمت دکھائی ہے. ابھی پتہ لگا، مجھے کسی نے بتایا کہ غزہ کی پٹی والوں نے جو ہے ان کے اوپر بھی، اسرائیلی کے اوپر جو ہے وہ کیا نام ہے، مزائل داغے ہیں، ان کا نقصان پہنچا ہے. اب ان کو دکھ ہوا ہے، اب وہ رو رہے ہیں. آپ پیدا ہے، دکھایا جا رہا ہے نا. تو بھائی یہ جو مسلمان، ان کا رونا تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ ان کے بچے بلکتے ہوئے تمہیں نظر نہیں آ رہے؟ ان کے اوپر پانی بند کر دیا نظر نہیں آ رہا؟ ان کے اوپر کھانا بند کر دیا نظر نہیں آ رہا؟ ان کو دفنانا مشکل ہو گیا نظر نہیں آ رہا؟ مسلمانوں کے ساتھ کب تک ایسا کرتے رہو گے؟ یاد رکھیے، اللہ تبارک تعالیٰ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے. جب اللہ تبارک تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا صبر کرو، مجھے ابھی جہاد کا حکم نہیں دیا گیا. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی، تب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اور یہ وہ پہلی آیت ہے جس میں کفار کے ساتھ جنگ کرنے کی اجازت دی گئی ہے. یہ جو ابھی میں نے قرآن کی آیت کریمہ آپ کی خدمت میں سورۃ الحج آیت نمبر 39 اور 40. اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ مشرکین کی طرف سے جن مسلمانوں سے لڑائی کی جاتی ہے انہیں مشرکین کے ساتھ جہاد کرنے کی اجازت دے دی گئی، کیونکہ ان کے اوپر ظلم کیا گیا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کی مدد کرنے پر ضرور قادر ہے. روح بیان سورۃ الحج آیت تحت 39 اور 40. تفسیر سراج الجنان میں ہے وہ جنہیں ان کے گھروں سے ناحق نکال دیا گیا، یعنی ان لوگوں کو جہاد کی اجازت دے دی گئی جنہیں ان کے گھروں سے صرف اتنی بات پر ناحق نکال دیا گیا اور بے وطن کر دیا گیا، دبکا دیا گیا، ان کو زدہ کو کیا گیا. کس بات پر؟ کہ اللہ ہمارا رب ہے. کس بات پر نکالا ان کو؟ اللہ ہمارا رب ہے. کس بات پر نکالا؟ حالانکہ یہ کلام میں حق ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے، اور حق پر گھروں سے نکلنا اور بے وطن کرنا قطعی طور پر ناحق ہے. یاد رکھیے پیارے محترم اسلام بھائی، فلسطین کے معاملات کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہمارے مسلمانوں کے ساتھ، ہماری بہو بیٹیوں کے ساتھ، ہمارے بچوں کے ساتھ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا محمد بن قاسم رحمت اللہ تعالی علیہ ایک مسلمان ایک عورت کی فریاد کے اوپر پہنچے تھے. کہاں سے؟ عرب سے. جی ہاں، وہ عرب سے آئے تھے، سات گلی سے نہیں آئے تھے، وہ عرب سے آئے تھے، وہاں سے چلے تھے. ایک عورت جو ہے اس وقت مسلمیت کا شکار ہوئی تھی، وہ تھے مسلمان جن کے اندر غیرت ایمان تھی. اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے. کمزور ایمان کی حدیث مبارکہ پیش کرنے لگا. یہ بیت الاقصی ہے نا، مسجد اقصی، اس کی ذمہ داری اللہ نے لی ہوئی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنا ایک گروہ رکھا ہوا ہے، انسانوں کا ہوگا یا دوسرا بھی ہو. حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو مقرر کیا ہے جو بیت المقدس کی حفاظت کرتے رہیں گے. جی ہاں، جو بھی ہے وہ موقع کھا کے جائے گا ضرور، لیکن ہمارا حصہ کیا ہے؟ ہمارا حصہ کہاں ہے؟ ہمارا حصہ پتہ کہاں ہے؟ یہ موبائل ہے، اس کے اندر ورلڈ کپ دیکھا جا رہا ہے، ہمارا حصہ یہاں پر ہے. مسلمان کہاں لگا ہوا ہے اس وقت؟ پتا ہے آپ کو کہ نہیں پتا؟ بولو صحیح. ہاں، ورلڈ کپ میں لگا ہوا مسلمان، اور وہاں پہ مسلمان کو شہید کیا جا رہا ہے. کتنی بڑی لابی ہے، کتنی بڑی جو نا ایک ایسی سازش رچی جا رہی ہے، مسلمانوں کو ایک طرف لگا دیا گیا ہے اور دوسری طرف مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے. کب اس کے ناخن لیں گے ہم؟ کب سدھریں گے؟ جب ہم پر پڑ جائے گی، جب یہ آگ جو وہاں پہ لگی ہمارے گھر میں آ جائے. یاد رکھیں، جو آگ ہمارے محلے میں لگی ہے نا، وہ ہمارے گھروں میں بھی آ سکتے اگر ہم نے اس آگ کو نہ بجھایا تو. نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے مسلمانوں.
تمہاری داستان تک نہ رہے گی دنیا کی داستانوں میں. اپنے بھائیوں کے لیے جیسے جیسے ہو سکے کھڑے ہو جائیں, بعمل ہو جائیں, ہم بعمل ہو جائیں. آپ یاد رکھیں امیر اہل سنت قلعہ دعوت اسلامی کی جو امیر ہے مولانا الیاس قادری صاحب دامت برکات اللہ علیہ, آپ فرماتے ہیں اگر آپ کو نظر آئے نا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہا ہے, کیا کرنا ہے, آپ عمل کرنا شروع کر دیں, بعمل ہو جائیں. نماز نہیں پڑھتے, نمازیں پڑھنا شروع کر دیں. وہ جو اسٹیپ ہے, وہ دوسرا جو اسٹیپ ہے وہ جہاز والا تو ہے ہی, آپ بعمل ہو جائیں. آپ حضور علیہ السلام کی سنت سے پورے مکمل طور پر بعمل ہو جائیں, ہماری مسجد آباد ہو جائیں, قرآن پاک پڑھنے والے بن جائیں. پھر دیکھیں یہ جو کر رہے ہیں نا, یہ اپنی روٹی کھائیں گے. ہاں, یہ اپنی روٹی میں بتا رہا ہوں نا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو مقرر کیا ہوا ہے. ہاں, ہم تو یاد بعمل ہو جائے, ہم تو نیک ہو جائے یار, ہم تو نیک ہو جائے. ہم نے جو فحاشی کیا, فحاشی کا لبادہ ہو چکے ہیں, ہمارا معاشرہ ہو چکا ہے, اس کو تو اتاریں. نظام مصطفیٰ اپنے جسم پہ لے کر آئے, پھر گھر میں بھی آئے گا, پھر ہمارے علاقے میں بھی آئے گا, ہمارے محلے میں بھی آئے گا, ہمارے کیا نام ہے, ہمارے شہر میں بھی آئے گا, ہمارے قصبے میں بھی آ جائے گا, ہمارے ملک میں بھی آ جائے گا. پھر کچھ دنیا میں آئے گا نظام مصطفیٰ جب ہمارے جسم پر ہوگا. آخری بات, روس کا صدر تھا, ان کا ایک خاص دن ہوتا ہے پریئر ڈے, دعا کا دن, پریئر ڈے. اس دن میں یہ کوئی کام نہیں کرتے, صرف ایک ہی کام کرتے, دعا کرتے ہیں. یہ جو صدر تھا نا, یہ جانے لگا بڑی جلدی جلدی نا باہر نکلنے لگا. اس کے بیٹے نے کہا, یہ فادر نہیں آ رہی, کہاں جا رہے ہیں آپ؟ ٹوڈے از اے پریئر ڈے, آج تو دعا کا دن ہے, ویری امپورٹنٹ ڈے, آج تو بہت اہم دن ہے, آپ کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا مجھے ایک بہت ضروری کام ہے, مجھے ایک بہت ضروری کام ہے, حکومتی کچھ معاملات ان کو نمٹانا ہے, میں نے بہت ضروری کام ہے. کہنے لگی ابا جان آپ کو نہیں پتا آج بہت اہم دن ہے اور آپ اس اہم دن کو آپ کسی اور کام میں ترجیح دے رہے ہیں. اس کا جواب سنیں, اس کا جواب پتا کیا ہے؟ کہنے لگا اے بیٹا, اگر صرف دعاؤں سے کام ہوتا, اگر صرف دعاؤں سے کام ہوتا, یاد رکھیے دعا کے ساتھ دوا کی بھی ضرورت ہے, اگر صرف دعاؤں سے کام ہوتا نا, دعاؤں سے کام ہوتا, پریئر سے ہی کام ہوتا, صرف روزانہ لاکھوں لاکھ مسلمان اپنے خانہ کعبہ میں حاضر ہوتے ہیں اور لاکھوں لاکھ دعائیں کرتے ہیں ہماری بربادی کے لیے, ہمارا بال بھی بیکا نہیں کر سکے ابھی تک. سمجھے بات تو نہیں, بات کو سمجھ رہے ہیں, بولے بھی صحیح. لاکھوں لاکھ مسلمان دعا نہیں کرتے, یا اللہ برباد کر دیں, یا اللہ جو کشمیر کو تنگ کر رہے ہیں برباد کر دیں, کب سے لگے ہوئے؟ اب بولے صحیح, آخری ایک منٹ رہ گیا میرا, کب سے لگے ہوئے؟ 47 سال سے, 47 سال سے لگے ہوئے ہم. کیا ہوا وہاں پر؟ جی گاؤں سے کام نہیں ہوگا, گاؤں سے بھی کام ہوتا ہے, یہ نہیں کہوں گا کہ گاؤں سے کام نہیں ہوتا. دعا کی فضیلت فرضیت جو ہے وہ تو پرانے پاس سے ثابت ہے, ہم یہ نہیں کہیں گے. گاؤں سے کام ہوتا ہے لیکن دعا کے ساتھ دوا کی ضرورت ہے. جب تک آپ پریکٹیکل نہیں ہو جائیں گے نا, جب تک ہم پریکٹیکل نہیں ہوں گے, دعائیں تو ٹھیک ہے, وہ تو رب دیکھیں یہاں پہ قبول نہ ہوئی نا, اللہ تعالیٰ اس کے بدلے کچھ اور دے دیتا ہے. اگر وہ نہ دیا تو آخرت میں تو دعا کا حصہ ہے, یہ تو ہے, لیکن ہمارا حصہ کہاں ہے؟ ہم کہاں پر ہیں بھائی؟ ہمارے گھر میں دانا پانی نہ ہے, گاؤں سے کام چلاتے ہم. جی میرے صحیح, دعا سے کام چلاتے ہیں, گھر سے باہر نکلتے رہتے, کماتے پھر لے کے جاتے ہیں, ہاں جی اے لوگی پڑوگی, اسی دعا کتنی ہو جائے اثر گا جی. اور بھائی دعا کے ساتھ دعا بھی کریں, اٹھ کھڑے ہو جائیں, اپنی ملت کو اکٹھا کریں. سچی بات کہہ رہا ہوں, دمدار شکن جواب دینے کا وقت ہے اس وقت, یہ وقت ہے اس وقت. جب تک آپ ایسا نہیں کریں گے, وہ تو ان کے اوپر جو مظالم ہو رہے پھر ہمارے پر بھی ہوں گے, کام ہمارے پر بھی ہوں گے.
हम अपने आप को बड़ी मुसलमान ना समझे, यार उनके साथ हो रहा है वो जाने, उनका काम जाने। हमारे साथ भी ये हो सकता है अगर हम ना उठे तो। अगर वहां से खत्म होकर यहां पर आ गया तो क्या करेंगे? घरों में बैठे रहेंगे, उस वक्त भी तो निकलेंगे यार। अल्लाह तबारक तआला हमारे हाल हजार पर रहम फरमाए। हमें फलस्तीन के मुसलमानों के लिए, कश्मीर के मुसलमानों के लिए, और जहां कहीं भी मुसलमान परेशानी का शिकार है, कुफार के हाथ में मजलूमियत का शिकार है, उनके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, बिल्कुल उठना पड़ेगा हमें। अल्लाह तबारक तआला हमें तौफीक अता फरमाए, अल्लाह तौफीक अता फरमाए, हमारे ईमान को मजबूत कर दे। यकीन जाने हमारे ईमान मजबूत हो जाए, ये तो मसला कोई नहीं हमारे लिए। हम भी मुत्तहिद नहीं है, हमारे में आपस में इत्तेफाक नहीं है, हम खुद फटे पड़े हैं। हम इकट्ठे हो जाए, सारे काम ठीक हो जाएंगे। वो 40 ममालिक का सरबरा कहाँ है सोच का, देख लें आप। अल्लाह करीम करम फरमा दे बस। अल्लाह हमारे हाल हजार पर रहम फरमाए। अभी अजान होगी, अजान के बाद सुन्नतें अदा की जाएंगी, और इस अजान का जवाब है, दूसरी अजान का जवाब नहीं है। ठीक है, अल्लाह तबारक व तआला करम फरमा दे बस। आमीन बिजाहि नबी अमीन अलैहि सलाम।